اور اب ہم سورہ حج جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سورہ حج یعنی دا پلگرمیج، اور اس کی ہم 2 آیت پڑھنے والے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تو اب اللہ شروع کی پہلی آیت جو ہے سورہ حج کی، اس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، او مینکائنڈ، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو تمہارے رب کا، یعنی کہ اللہ سے، تمہارے رب سے ڈرو. یہ ڈرنا، تقوی والا جو ڈرنا ہے وہ ڈرنا ہے جس میں محبت بھی ہے، کہ اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بھی تم ڈرتے ہو، اور اللہ کی کوئی بھی بات کی نافرمانی کرنے کے اندر یعنی تم کو خوف آتا ہے. تو وہ ہے پورا، اللہ نے یہ کہہ دیا یہاں پر کہ کرو تقوی اختیار تمہارے رب کا. اور اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کو نہیں کہا اے انسانوں، یعنی تمام جو انسان ہے سب کے لیے ہے یہ بات. قرآن سب کے لیے ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن آیا ہے یہ عربی قرآن ہے، عرب لوگوں کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا، پورے عالم کے لیے ہے. اس لیے کہ سوچو پہلے جو بھی آیا، ہاں بھئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات آئی تو وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور جب اس تورات کے اندر بہت سارے سب گھپلے اور کینسلیشن اور اپنی دنیا کے مطلب جو بھی باتیں ہیں انسانوں نے اندر ڈال دی، تو تب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو انجیل بھیجا تاکہ کریکشن ہو جائے جو اس میں غلطیاں ہیں، مطلب اس کو اندر لوگوں نے غلط کر دیا تھا، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو انجیل دی گئی، بائبل. آج کی بائبل نہیں، لیکن وہ آج کی، یہ تو پوری سب کے سب انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. اصلی جو بائبل تھی وہ تو گم ہو گئی نا. تو یہاں پر بس یہ بات بولا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. انا، اللہ نے انا لگایا یہاں پر، اس کا مطلب ہے ایمفسائز کر رہا ہے، بہت ہی اس کو ابھارا جا رہا ہے کہ یقیناً زلزلہ جو ہے ساعہ کا یعنی قیامت کا زلزلہ، قیامت کے قریب زلزلے بہت آئیں گے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، بھیانک. اور سوچو کہ ابھی ہم نے سورہ انبیاء کے اندر ہم نے یہ پڑھا نا ابھی کہ فضاء اکبر، اور سوچ لو یہاں کی اب جیسی وہ ختم ہوئی سورہ اور سورہ حج شروع ہوئی، اور سورہ حج کی پہلی آیت میں وہی فضاء اکبر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ زلزلہ بھیانک. ان زلزلۃ الساعۃ، وہ ساعہ کا مطلب ہے وہ آور، وہ گھنٹہ، اور وہ قیامت کا جو ہے اس میں زلزلے جو آئیں گے، شیء عظیم، وہ بہت ہی عظیم شے ہے، یعنی کہ بہت بھیانک، بہت بڑی، بہت خطرناک. اللہ خود اس بات کو جب بول رہا ہے نا، تو ہم کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سچ مچ اللہ جب کہہ رہا ہے نا جو یہ قیامت کا سب کرنے والا ہے، جو یہ طوفان اور یہ سب آئیں گے زلزلے، تو یہ اللہ لانے والا جو ہے وہ اللہ ہی تو ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی بھیانک ہے وہ، شیء عظیم. تو ہم انسانوں کو اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ صرف ایول لوگ جتنے بھی ہیں نا ان کے لیے تو یہ زلزلہ جو ہے بہت بھیانک ہوگا، شیء عظیم ہوگا. لیکن جو اللہ کے نیکوکاروں بندے، رائچیس، متقین، صالحین، ان لوگوں کے لیے نہیں، ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، وہ بڑے آرام سے بہت خوش ہوں گے، ایک دم یعنی اچھے حال میں ہوں گے وہ. اللہ ہم سب کو انہی میں شامل کرے. او مینکائنڈ، fear your Lord, for the conversion of the hour of judgment will be a thing terrible. اس کی نوٹ ہے 2770. The serious issues involved are indicated by showing how terrible the consequences will be for those who disobey Allah's will. تو جس کسی نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کا مطلب کیا ہو؟ ڈس اوبے Allah's will.
تو جو بھی اللہ نے ول اپنی قرآن میں دے دیا ہے کہ بھئی دیکھو شادی بیاہ کا معاملہ ایسا کرنا، طلاق کا معاملہ ایسا کرنا، اور پھر جنگ کے اندر کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ نے دیا ہے، وراثت کا قانون اتنا زبردست دیا ہے، تو تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اور اگر تم اپنی مرضی چلا رہے ہو تو پھر اس کا انجام جو ہے ہاؤ ٹیریبل دا کانسیکوینسز ول بی، بھیانک ہوگا اس کا انجام. دے دیا یہاں پر اشارہ. دا ٹیرر ول اونلی بی فار دوز ہو ریبل اینڈ ڈس اوبے. یہ ٹیرر، یہ جو پورا کے پورا ایک بھیانک جو ہونے والا ہے یہ قیامت کا، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے. دیکھو جو ریبل ہے یعنی باغی لوگ، جنہوں نے بغاوت کی اللہ کے ساتھ، اینڈ ڈس اوبے کیا یعنی اللہ کی جو مرضی ہے اس کو نہیں کر کے اپنی مرضی چلائی، تو یہ ٹیرر انہی کے لیے ہے. دا رائچیس ول ناٹ سفر فرام اٹ. نیکوکار جتنے بھی ہیں وہ تو اس کا کچھ بھی محسوس بھی نہیں کریں گے، ان کو تو پتا بھی نہیں چلے گا. بٹ آن دا کانٹرری، بلکہ اس کا الٹ ہوگا کہ جو نیکوکاروں میں سے ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ بٹ آن دا کانٹرری ول بی گریٹڈ بائی اینجلس ود جوائے. یعنی فرشتے جو ہیں وہ آئیں گے خوشی خوشی اور ان کو سلام کرتے ہوئے آئیں گے. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. آیت نمبر 2. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. شروع ہی ہوئی ہے سورہ حج انہی سب چیزوں سے، قیامت کی بات سے. وہاں سورہ انبیاء ختم ہوئی تھی اس بڑے زلزلے کی سب کی بات سے، اور یہاں شروع ہو رہی ہے اب یہ سورہ حج میں. یوم ترونہا، دیکھو گے اس دن تم، وہ دن وہی ہے قیامت کا، دیکھو گے اس دن تم. ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. یعنی کبھی بھی چھوٹے سے بیبی کو ماں نہیں بھولتی، وہ تو اس کے لیے اپنی جان بھی دے دے گی لیکن اس کو تو نہیں بھول جائے گی کہ میرا بچہ کہیں بھی پھینک دیا یا کہیں پڑا، اس کی فکر ہی نہیں ہے. مگر وہ زلزلہ ہے ہی ایسا قیامت کا کہ وہ بھول جائے گی اپنے بچے کو بھی. اور وتضع کل ذات حمل حملہا، اور جو بھی حمل سے ہوگی عورت پریگننٹ، اس کا حمل فوراً گر جائے گا، ختم. تو وہ یعنی ابھی وہ پورا وہ بچہ نہیں بنا ہوا ہے، یعنی کہ مطلب پورا جاندار بچہ نہیں ہے، وہ شروعات ہے ایک پریگننسی کی، اور وہ مطلب سمجھو یا بیچ میں ہے اور تبھی ہی وہ مطلب ختم ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور انسانوں کو تم دیکھو گے جیسے لوگ شراب پیے ہوئے، نشے میں دھت، یعنی جھوم رہے نشے میں. تو وہ کوئی نشے میں تو ہے نہیں نا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، ان لوگ کوئی نشے میں نہیں ہے، ان لوگ نے کوئی شراب نہیں پی ہے، وہ ایسے ہی جھوم رہے، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. ان لوگوں کو سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے یعنی جیسے کہ نہیں، انسان اس کو پتا ہی نہیں ہے اور وہ جھوم بھی رہا ہے، لیکن وہ جھومنا کوئی اس کا کوئی ایسے خوش ہو کے جھومنا نہیں ہے، بلکہ اتنی بھیانک وہاں منظر ہے کہ اور یہ سب ہوتا جا رہا ہے قیامت اور سب کچھ اس کی وجہ سے وہ ایسا ہے. وما ہم بسکارا، نہیں ہے وہ پیا ہوا شراب نہیں ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید، مگر ولیکن بٹ، یعنی ولیکن کا مطلب بٹ ہے، کیونکہ عذاب اللہ شدید، کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی شدید ہے. شدید یعنی بہت ہی ڈریڈفل. The day you shall see it, every mother giving suck shall forget her suckling babe, and every pregnant female shall drop her load unformed. You shall see mankind as in a drunken rite, yet not drunk, but dreadful will be the chastisement of Allah. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے رب العالمین. اس کی نوٹ 2771. 3 metaphors are used for the extreme terror which the awful day will inspire. یعنی وہ قیامت کا جو دن ہے، وہ جو بہت بھیانک دن ہے،
टेरर का। उसकी 3 जो है यहाँ पर उसकी एक मिसालें दी गई हैं कि नंबर 1, नो मदर abandons the baby at her breast in the greatest danger। चाहे कितना भी बड़ा मतलब खतरा हो, कभी भी एक माँ अपने बच्चे को, छोटे से शीरखाब बच्चा, उसको नहीं फेंक देगी, छोड़ देगी। Yet that will happen in this dreadful hour। तो ये जो बहुत ही भयानक आवर है कयामत का जलजला, इसमें लेकिन वो माँ यही करेगी। नंबर 2, an expectant mother carries the young life within her with great pride and hope। एक हामिला औरत जो होती है, प्रेग्नेंट, वो अंदर अपने एक जान लेके घूम रही है ना, उसका बच्चा है ना पेट में, और उसको मतलब जैसे ग्रेट प्राइड है ना, उसमें बड़ा नाज है, उसको उम्मीद है। Yet the terror will overpower the hope at this hour। लेकिन जो उम्मीद है उसकी थी वो सब खत्म। इस कयामत के घंटे ने वो सब उसका जो टेरर है, उसका जो भयानकपना है, डेंजरस, उसने वो सब उम्मीद तो खत्म कर दी उसकी। एंड नेचर्स वर्किंग विल बी रिवर्स्ड। और वो जो चीज होने वाली है ना, वो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन नहीं, उसका उलट होगा, उसका हमल गिर गया। नंबर 3, men ordinarily retain their self possession except under intoxication। यानी बंदा अगर शराब पिया हुआ नशे में धुत नहीं है तो उसको अपनी तमाम हर चीज का बराबर होश हवास है। लेकिन जब वो यानी ये जो है कयामत का ये जो अभी सीन बताया जा रहा है, उसमें विदाउट इंटॉक्सिकेशन, उसने कोई नशा नहीं किया है, दे विल बी ड्रिवन टू फ्रेंजी विद टेरर। तो वो लोग जो है, जैसे इंसान जो है समझो कि वो हो जाता है ना एकदम, यानी पैनिक में आता है तो कैसे अजीब अजीब सा कुछ करता है, भाग रहा है इधर से उधर, क्योंकि वो भयानक है ना, वो मंजर और वो सब कुछ भयानक है, और उसके अंदर वो लोग सपड़ाए हुए हैं ना, कि मतलब उसमें पकड़े गए वो लोग। यानी अब वो जो जलजला आ रहा है और वो सब चीज उनको महसूस हो रही है, जमीन भी हिल रही है, उनका सब कुछ तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो जाएगा ना इसी में कि मतलब वो अजीब सी मतलब कुछ हरकतें उसकी होगी, या बहुत ही यानी कि मतलब ऐसा होगा कि ऐसा एक्साइटमेंट होगा कि जैसे कोई जंगली बिहेवियर जिसको कहते हैं ना, हिस्टेरिया, वो होगा। और अब हम इसको पढ़ेंगे तफसीर इब्न कतीर में इंशाअल्लाह।